اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ لائق صد احترام علماء کرام، حفاظ اعظام، خوش عقیدہ بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اسلام، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ قبر اور آخرت کی یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتا تا۔ اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتا تا۔ خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے۔ دوستان محترم، میں اور آپ مرحوم محمد سلیم بھائی اور ان کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ دوستان محترم، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوں گے، اب تھوڑا بالکل الرٹ ہو جائے، بالکل متوجہ ہو جائیں، کوئی ادھر ادھر دھیان نہ لے جائیں، اللہ رسول کے فرامین کی طرف متوجہ ہو کر تھوڑی دیر ہم اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ میں نے جو قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں کا ترجمہ اگر آپ دھیان سے سن لیں گے تو پورا مضمون اور پورا ٹاپک آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کم ترکوا من جنات وعیون۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے باغات چھوڑ گئے، لے کے نہیں گئے قبر میں،
کم ترکو من جنات وعیون، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے باغات چھوڑ کے گئے، وعیون، اور اپنے چشمے چھوڑ کر گئے۔ یہ چشمے آنکھوں والے نہیں، یہ چشمے پانی کے چشمے، جس کو یوں کہیے کہ آپ کے علاقے میں جو ہر کھیت میں کنواں ہیں، تو عرب میں چونکہ پانی نہیں ہوتا تھا حجاز میں، تو پانی کی بہت قدر تھی، بہت اہمیت تھی۔ تو اب جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے ان کے پاس تو نہیں ہے، مگر یہ چیز تو اللہ نے آپ کو بھی دی ہے۔ کم ترکو من جنات وعیون، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے باغات اور اپنے پانی کے چشمے چھوڑ کے گئے، وزروع، اور اپنی کھیتیاں چھوڑ کے چلے گئے، ومقام امین، اور اپنے اچھے اچھے مکانات چھوڑ کے چلے گئے، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور اپنی ان نعمتوں کو چھوڑ کے چلے گئے جس میں وہ دنیا میں لطف میں رہتے تھے۔ کذالک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا ہی اے مسلمانوں تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ کیا جو ہم سے اگلوں کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ اس سے کچھ جدا ہوگا؟ ہم نے جو باغات بسائے ہیں، ہم نے جو کھیتیاں بسائی ہیں، ہم نے جو چشمے ندی نالے بسائے ہیں، ہم نے جو عمدہ مکانات بسائے ہیں، اور ہم نے جو نعمتیں اپنا رکھی ہیں جس میں ہم رات دن مست رہتے ہیں، کیا ہم بھی یہ ساری چیزیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح، جن کے پاس یہ چیزیں تھی کم ترکو، وہ سارے کے سارے یہ چیزیں یہیں پر چھوڑ کے چلے گئے۔ کذالک، تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ذکر فرمایا اس کو دل کے کانوں سے سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور پھر ان کے مکانوں کا، ان کی زمین جائیداد کا، ان کے کھیتوں کا، ان کے باغوں کا، ان کی نعمتوں کا ہم نے دوسرے لوگوں کو وارث بنا دیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ غور کرنا، قرآن کے یہ لفظ ہمارے سوئے ہوئے دل کو جگانے کے لیے کافی ہیں۔ فما بکت علیہم السماء والارض، یہ بات تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیچارہ اجنبی ہو، پردیس میں ہو، مر جائے تو لوگ کہتے یار اس پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہے، اس کا کوئی غم منانے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا یہ جو مکانات چھوڑ کے گئے، جو کھیتیاں چھوڑ کے گئے، جو باغ چھوڑ کے گئے، جو چشمے ندی نالے چھوڑ کے گئے، جو نعمتیں چھوڑ کے گئے، فما بکت علیہم السماء والارض، ان پر آسمان بھی نہیں روتا، زمین بھی نہیں روتی، یہ ایسے گئے ہیں۔ وما کانوا منذرین، اور یہ ایسے گئے کہ انہیں مہلت بھی نہ دی گئی۔ ایک ایک لفظ ایسا ہے جس پر گھنٹوں گفتگو ہو، اور واقعی میں ان لفظوں میں سے ہر ایک پر گفتگو کی ضرورت ہے اس وقت، کہ جن کھیت کھلیان کی وجہ سے ہماری قوم اللہ کو بھول چکی ہے، جن باغوں کی وجہ سے ہماری قوم اللہ کو بھول چکی ہیں، جن ندی نالوں کی وجہ سے ہماری قوم اللہ کو بھول چکی ہیں، جن نعمتوں کی وجہ سے ہماری قوم اللہ کو بھول چکی ہے، اللہ فرماتا ہے کم ترکو، غور کر لو یہ ساری نعمتیں جن کے پاس تم سے پہلے تھی وہ بھی ان نعمتوں کو یہی چھوڑ کے گئے۔ کذالک، اور یہی تمہارے ساتھ یہی ہوگا، دوسرے لوگ وارث بن جائیں گے، اور تم پر زمین و آسمان کسی کو غم نہ ہوگا کہ یہ چلا گیا، اور نہ تمہیں مہلت دی جائے گی۔
اور اس پر غور کرو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبرستان کے پاس گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے قبر والوں کو اپنی بات سنائی۔ یہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ یہ شان عطا کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے قبر والوں سے کہا، اے قبر والو، تم دنیا سے چلے گئے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے جانے کے بعد یہاں کا کیا حال ہوا ہے۔ فاروق اعظم کہنے لگے، تمہاری بیویوں نے نئی شادیاں کر لی، تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھروں میں تمہارے علاوہ اور لوگ آباد ہو گئے، تمہارے مال وراثت میں تقسیم کر دیے گئے، اور اب تمہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ تو ادھر قبر سے بھی آواز آئی، اے عمر فاروق، تم نے تو جو دنیا کی حالت تھی وہ بتائی ہے ہمیں، اب ہم تمہیں قبر کی حالت بتاتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ اے عمر فاروق، ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے رب نے ہمیں قبر میں اس کا بدلہ عطا فرمایا ہے۔ ہم نے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا تھا ہمیں اللہ نے اس کا بدلہ قبر میں دیا ہے۔ اے عمر، ہم نے جو نیکیاں کی تھی ان نیکیوں کی جزا ہمیں قبر میں عطا کی گئی ہیں۔ اے عمر، جو ہم نے خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں اس پر ہم خوش ہیں، مگر اے عمر ہماری حالت آج یہ ہے کہ جو ہم چھوڑ کے آئے ہم نقصان کر کے آئے، کہ ہم نے جو چھوڑا اس سے ہم نے نیکیاں کیوں نہیں کمائی۔ ہم نے اپنی عزت چھوڑی، ہم نے اپنا مرتبہ چھوڑا، ہم نے اپنا منصب چھوڑا، ہم نے اپنے قوم کا سردار ہونا سرداری چھوڑی، ہم نے اپنا سب کچھ چھوڑا ہے۔ تو چھوڑے ہوئے پر ہمیں نقصان ہوا کہ کاش ہم اپنی عزت کا استعمال دین کے لیے کرتے، اپنے مال کا استعمال دین کے لیے کرتے، اپنی عزت اور منصب کا استعمال دین کے لیے کرتے تو آج ہمیں فائدہ ہوتا۔ دوستان محترم، ان باتوں پر غور کیجئے، اپنی زندگی کو کچھ بدلنے کی کوشش کیجئے۔ کبھی کبھی یوں سننے میں آتا ہے کہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے بندہ یہ بولتا ہے کہ تمہیں میری قبر میں سونے کے لیے آنا ہے۔ تو اس پر غور کرو کہ یہ جو لفظ آپ بول رہے ہو کہ تمہیں ہماری قبر میں سونے آنا ہے، ہاں ہمیں نہیں آنا، نہ کسی اور نے آنا ہے، آپ نے خود ہی اکیلے جانا ہے۔ ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 کندھا دینے والے، 1 اندر لیٹا ہوا، 5 جاتے ہیں 4 واپس پلٹتے ہیں، 1 کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ جو جملہ ہم بول رہے ہیں کہ تمہیں ہماری قبر میں آنا ہے، اس پر ہم خود غور کر لیں کہ اگر کوئی ساتھ آنے والا ہوتا تو کچھ ڈھارس بند جاتی، کچھ حوصلہ بن جاتا، کچھ بندے کو ہمت لگ جاتی کہ چلو کوئی ساتھ ہے، اگر کچھ معاملہ ہوگا تو کچھ یہ برداشت کرے گا، کچھ میں برداشت کروں گا۔ مگر جب تم خود ہی یہ بول رہے ہو کہ تم نے ساتھ آنا ہے قبر میں، اس کا مطلب یہ کہ بولنے والا بھی خود جانتا ہے کہ میں نے خود ہی اکیلے جانا ہے۔ مسافر اگر 200-500 کلومیٹر سفر کے لیے جانا چاہتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، بھرپور تیاری کرتا ہے، سامان سفر ساتھ لیتا ہے۔ وہ سفر جس پر 4 دن کے بعد اسے واپس آنا ہے، مہینے بعد واپس آنا ہے، مگر 4 جوڑی کپڑے بھی ساتھ ہوگے، اتنے پیسے بھی ساتھ ہوگے، جہاں جانا ہے وہاں مجھے ریسیو کون کرے گا، مجھے کس ہوٹل میں ٹھہرنا ہے، مجھے کن دوستوں کے ساتھ وہاں رہنا ہے۔ سفر پر جانے والا 1 ہفتے میں بھی ریٹرن ہونے والا ہو تو ان ساری چیزوں کی تیاری کر کے جاتا ہے۔ قبر کا سفر وہ ہے جہاں جانے والا واپس نہیں پلٹتا ہے، وہ گیا ہے تو وہیں پر رہے گا، قیامت تک کے لیے اسے اپنی قبر کے اندر رہنا ہے۔ وہاں کے لیے کون سا سامان ساتھ رکھا ہے، وہاں کے لیے کون سی تیاری کی ہے، وہاں کے لیے کون سا سامان سفر تیار کیا ہے۔ دنیا میں تو ہم اتنا دماغ لگاتے ہیں
کہ یہ موسم ہے بیج رکھنے کا اور اتنے دن ہو گئے اب پانی رکھا جائے، یہ موسم ہے، سیزن ہے، تو سیزن سے پہلے دکان میں اسٹاک کر دیا جائے، جمع کر لیا جائے، اور ابھی بھاؤ کم ہے تو جمع رکھا جائے، بھاؤ بڑھے گا تب بیچیں گے۔ یہ ساری چیزیں عقل مندی کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، غور کرنا، قبر کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے ہم نے کون سی تیاری کی؟ کیا وہاں کے لیے بھی کچھ عقل لگائی ہے؟ وہاں کے لیے بھی عقل کو کبھی متوجہ کیا ہے؟ کبھی سوتے ہوئے لائٹ بند ہو تو ذرا غور کرنا کہ میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں، تو تھوڑے لمحوں کے اندر یاد آ جائے گی کہ وہ اندھیری کوٹھڑی کیسی ہیں۔ حال یہ ہوتا ہے کہ قبر کے سرہانے بڑے کڑیل جوان کھڑے ہیں، مگر قبر میں مردے کو اتارتے ہوئے انہیں ڈر لگتا ہے، اور بڑے پہلوان کھڑے ہیں، مردے کو غسل دیتے ہوئے انہیں ڈر لگتا ہے، جسم سے لباس اتارتے ہوئے ڈر لگتا ہے، تختے پر لٹاتے ہوئے انہیں ڈر لگتا ہے۔ تو کیا ان ساری باتوں سے مجھے اور آپ کو نہیں گزارا جائے گا؟ کیا ہمیں قبر میں نہیں اتارا جائے گا؟ اس کے لیے ہم نے کون سا عقل مندی والا فیصلہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، یہاں میں تمہیں حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں، غور کرو۔ سنی ولیوں کو ماننے والے ہوتے ہیں، ولیوں کا مشن کیا، ولیوں کا طریقہ کیا، ولیوں کی زندگی کیسے گزرتی تھی، وہ کیسی نصیحت والی باتیں کرتے تھے کہ بات چھوٹی ہوتی مگر پوری زندگی کو بدل دیتی تھی۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ خلیفہ ہارون رشید بیمار ہوا ہے، چلو خبر گیری کے لیے جاتا ہوں، مزاج پرسی کے لیے جاتا ہوں، خیر خبر کے لیے آئے۔ ہارون رشید نے جب دیکھا کہ بہلول دانا آئے ہیں تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ مجذوب ہیں، ان کو لوگ دیوانہ اور پاگل کہتے تھے، مگر دنیا آج تک انہیں دانا کہہ رہی ہے۔ دانا کا مطلب ہے عقل مند۔ لوگ اسے دیوانہ اور پاگل سمجھتے تھے، مگر صوفیاء، صالحین، اولیاء اللہ انہیں دانا یعنی عقل مند کہتے رہے ہیں۔ کیا عقل مندی انہوں نے استعمال کی؟ ہماری عقل مندی کہاں لگتی ہے، ان ولیوں کی عقل مندی کہاں لگتی ہے؟ تھوڑا غور کرنا۔ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول آ رہے ہیں، ہم تھوڑا خوش طبعی کریں گے، یعنی ایسا مذاق کریں گے جس سے ہمارا دل خوش ہو جائے، طبیعت خوش ہو جائے۔ بہلول آ کر بیٹھے، حال چال پوچھا۔ ہارون رشید نے کہا بہلول، یہ چھڑی ہے میری، میں تمہیں دیتا ہوں، اس پوری محفل میں جو تمہیں سب سے زیادہ بے وقوف نظر آئے یہ چھڑی اس کو دے دو۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بہلول کسی کو بھی تھما دے گا چھڑی اور ہم اس کا مذاق اڑائیں گے اور یوں خوش طبعی کریں گے، مگر ہارون رشید اور اس کے سارے درباری تکتے ہی رہ گئے۔ بہلول پوری مجلس میں بیٹھے رہے، مگر وہ چھڑی جو ہاتھ میں دی ہارون رشید نے وہ انہوں نے کسی کو نہیں دی۔ ہارون رشید نے پوچھا بہلول، اس پورے مجمع میں تمہیں کوئی بے وقوف نظر نہیں آیا کہ تم اس کو یہ چھڑی تھما دو؟ کہا مجھے نظر نہیں آیا، جب نظر آئے گا تو میں یہ چھڑی اس کو دے دوں گا۔ چھڑی اپنے ساتھ، چھڑی مانے لکڑی، گیڑی، چھڑی اپنے ساتھ رکھی، اور اس کے بعد رات دن مہینے ہفتے گزرتے گئے۔ بہلول سے بار بار پوچھا جاتا کوئی بے وقوف ملا نہیں جسے تم چھڑی دو؟ کہا نہیں ملا، ملے گا تو دے دوں گا۔ جب ہارون رشید کے بارے میں پھر خبر ملی کہ اب ہارون رشید دنیا سے جانے والے ہیں، وقت قریب ہیں، سکرات نزا کے لمحات ہیں، کبھی بے ہوشی طاری ہوتی ہے، کبھی ہوش آتا ہے، بہلول دانا پھر وہ چھڑی لے کر ہارون رشید کے دربار میں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، محبوب صالحین کے قصے میری امت کو سنا، میرے بندوں کو سناؤ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ نصیحت پکڑنے والی بات ہے۔ بہلول دانا
چھڑی لے کر کے ہارون رشید کے سراہانے پہنچے. کیا حال ہیں؟ ہارون رشید نے کہا بس میں تو سفر پر جا رہا ہوں. تو بہلول دانا علیہ الرحمٰن نے کہا کہ ہارون رشید واپسی کب ہے؟ جانتے تھے مگر ان کی زبان سے بات کرنا چاہتے تھے. ہارون رشید سفر پر جا رہے ہو تو واپسی کب ہیں؟ کہا حضور میں دنیاوی سفر پر نہیں آخرت کے سفر پر جا رہا ہوں. تو اس سفر سے کوئی واپس نہیں آتا. کہا ہارون رشید اتنا لمبا سفر ہے کہ جس سے واپس نہیں آنا؟ تو کوئی لاؤ لشکر پہلے بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ کچھ ساز و سامان بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ اے ہارون رشید میں نے تو تمہاری زندگی میں دیکھا ہے کہ تمہارا قافلہ کسی جگہ سے گزرنے والا ہوتا تو پہلے مہینوں پہلے تمہاری فوج وہاں سے گزرتی، صاف کرتے راستے، تمہارے لیے چھاونیاں بناتے، تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ تیار کرتے، تمہارے باورچی پکوان پکاتے وہاں پر، اور پھر تم ہفتوں کے بعد اس سفر پر نکلتے. اے ہارون رشید میں نے تو پوری زندگی تمہیں سفر پر یوں ہی دیکھا ہے کہ تم سفر پر جانے سے پہلے اپنے آدمی بھیجتے ہو، اپنا سامان بھیجتے ہو، راستہ صاف کراتے ہو، کھانے تیار کراتے ہو، پھر تم سفر پر نکلتے ہو. جب تم 4-5 دن مہینے کے سفر پر نکلتے ہو تو پہلے اتنا کچھ بیچتے ہو، تو جس سفر سے تمہیں واپس ہی نہیں آنا، اتنا لمبا سفر ہے، تو پھر آگے آرمی، فوج، پکوان، باورچی بھیجے ہے یا نہیں بھیجے؟ کہا بہلول پھر تم نے پاگلوں والی بات کی. یہاں کھانے نہیں جاتے، یہاں لشکر نہیں جاتے، یہاں فوج آرمی نہیں جاتی، یہاں تو اکیلے ہی جانا ہے. کہا ہارون رشید اکیلے جانا ہے اور اتنا لمبا سفر ہے اور تم نے کچھ نہیں بھیجا آگے؟ کہا میں نے کچھ نہیں بھیجا. بہلول نے چھڑی اٹھائی اور کہا ہارون رشید اس چھڑی کو اپنے پاس رکھ، میری نظر میں اس چھڑی کا سب سے زیادہ حقدار تو ہی ہے. جب میں نے پوری زندگی تجھے دیکھا تھا کہ تو جب بھی سفر پر نکلتا تو سامان پہلے بھیجتا، جب اتنے لمبے سفر پر جانا ہے اور تو نے کچھ بھی نہیں بھیجا تو میں سمجھتا ہوں کہ بے وقوف میری نظر میں تجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے. کیا اس بات سے ہماری آنکھیں نہیں کھل جانی چاہیے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ مولانا نے بات تو بڑی اچھی کی، بڑی پیاری کی، نصیحت کیا پکڑی، سیکھ کیا لی؟ میں کوئی قصہ گوئی کے لیے تو نہیں آیا. میں نے تو خود حنیف ماموں کو کہا تھا کہ میں نہیں آنے والا. مولانا صاحب کا اتنا اصرار تھا تو رات کو میں 3 بجے کے لگ بھگ گھر پہنچا، پھر بھی صبح اٹھ کر کے میں یہاں آپ کے پاس حاضر آ گیا. خیر یہ کوئی احسان نہیں، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اللہ رسول کا پیغام پہنچانے کا موقع ملتا. مگر میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں صرف کانوں کی لذت کے لیے میں نہیں سنا رہا ہوں. یہ باتیں میں صرف آپ کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں. جہاں کھیت کے بیج کے بارے میں عقل مندوں کو پتا ہے کہ کون سا بیج ڈالنا ہے، کون سا نہیں ڈالنا، کب پانی دینا ہے، کب نہیں دینا ہے، کب اپنے بندے بٹھا کر کے کھیت کی حفاظت کرنی ہے اور کب نہیں کرنی ہے. جب یہ سارے معاملات موسم سیزن آنے سے پہلے دکانوں کو بھر لینا، بھری ہوئی کو نہ بیچنا، انتظار کرنا، جب یہ سارے عقل مندی کے فیصلے دنیا میں آتے ہیں تو کچھ قبر کے لیے بھی تو عقل مندی کا فیصلہ کرنا چاہیے، کچھ آخرت کے لیے بھی تو عقل مندی کا فیصلہ کرنا چاہیے. اور وہ عقل مندی کا فیصلہ یہی ہوگا کہ ہم ہمارے نبی کے اس فرمان پر عمل کریں. ہمارے آقا نے فرمایا الدنیا مزرع الآخرہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی ہمارے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں جیسی فصل لگاؤ گے ویسا پھل آخرت میں پاؤ گے. یہاں نیک اعمال کی کھیتی لگائی،
یہاں نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ و خیرات کا بیج لگایا، اخلاص کا پانی دیتے رہے، تو پھر یہ کھیتی ایسے پھل لائے گی کہ مرنے کے بعد ہم قبر میں جائیں گے تو قبر تنگ نہیں ہوگی، قبر میں اندھیرا نہیں آئے گا، بلکہ قبر جہاں تک نظر جائے گی چوڑی کر دی جائے گی، اور قبر میں نور ہی نور پیدا کر دیا جائے گا۔ جب ہم تیاری کریں، اب تیاری میں ہمیں کیا کرنا ہے، یہ چند باتیں ہیں، سن لو۔ کیا تیاری کرنی ہے، کیسے، کیا تیاری میں ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے دنیا میں 3 دوست ہوتے ہیں، اور یہ کوئی غیر لوجیکل بات نہیں ہے، سمجھ میں بھی آتی ہیں ساری باتیں، حالانکہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی ہم اللہ رسول کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، ہم اپنی عقل کو نہیں مانتے، اللہ رسول کو مانتے ہیں، مگر یہ باتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا ہر انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں، موت آتے ہی 2 دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن تیسرا دوست کسی حالت میں ساتھ نہیں چھوڑتا۔ کون سے دوست ہیں جو موت آتے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں؟ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے انسان کا دنیا میں پہلا دوست اور ساتھی اس کی اولاد ہیں، رشتہ دار ہیں، بیوی بچے۔ انسان کا دنیا میں دوسرا ساتھی اس کا مال ہے۔ یہ 2 انسان کے ساتھی ہے دنیا کے اندر، اور ان 2 ساتھیوں کے علاوہ تیسرا ساتھی میرے آقا فرماتے ہیں وہ مومن کا نیک عمل ہے، وہ مومن کی نیکیاں ہیں۔ ہمارے آقا فرماتے یہ 3 ساتھی ہیں انسان کے، مومن کے، جیسے ہی موت آئی مال والا ساتھی جہاں تھا وہیں رہ گیا، بینک سے گھر میں نہ آ سکا، گھر سے جیب میں نہ آ سکا، جیب سے باہر نہ آ سکا، جیسے ہی روح نکلی وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ اور افسوس تو مجھے اس وقت ہوتا ہے کہ ہم خود اپنی کھلی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہوا اور بٹوارے کے لیے اس کی اولادیں لڑ رہی ہیں، یعنی یہ جو ہم چھوڑ کے جا رہے گے وہ فتنہ ہی فتنہ ہے، لڑیں گے، مریں گے، دل آزاریاں کریں گے، روٹھیں گے، رسوا ہوں گے۔ تو یہ دوست دنیا کا مال، روح نکلی جہاں تھا وہیں رہ گیا، 1 انچ ساتھ میں چلنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرا ساتھی اولاد، رشتہ دار، قبر تک آئے وہ وہاں سے واپس پلٹ گئے، نہ وہ اندر آئے نہ انہیں اندر آنے کی اجازت، اب دونوں ساتھی پیچھے رہ گئے۔ اور تیسرا ساتھی نیک اعمال ہیں، ہمارے نبی فرماتے ہیں نہ وہ گھر میں رہے گا نہ قبر سے واپس پلٹے گا، تنو من مٹی کو کراس کر کے وہ قبر میں تمہارے ساتھ آ جائے گا، ساتھ نہیں چھوڑے گا، ساتھ آئے گا قبر کے اندر۔ ایمان سے بتانا، یقین سے بتانا کہ جو ساتھی قبر میں آنے والا ہے ہم نے اس کو کتنا ساتھ دیا، اور جو قبر سے پلٹ جانے والا ہے، جو گھر میں ہی رہ جانے والا ہے، اس کو کتنا ساتھ دیا۔ صبح سے لے کر شام تک انہی 2 ساتھیوں کے لیے ہمارا وقت، محنت، سب کچھ جو ساتھ چھوڑ دینے والے ہیں، اور جو ساتھی قبر کے اندھیرے میں کام آنے والا ہے اس کو کوئی وقت دینے کے لیے تیار نہیں، اس کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ عقل مندی ہوگی؟ بیج رکھتے وقت عقل مندی کی باتیں کرنے والے مسلمانوں، یہاں بھی کچھ عقل مندی والی بات کرو اور سوچو۔
بالآخر ہم کسی کی زیارت میں بیٹھے ہیں تو کل کوئی میری اور آپ کی زیارت میں بھی بیٹھے گا. رہنا تو ہمیں بھی ہمیشہ یہاں نہیں ہے. سلیم بھائی آخر ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے نا, دین کے کام میں بھی ہمارا ساتھ دیتے تھے. نہیں ہے آج ہمارے دن, کل کوئی اور ہوگا جو نہیں ہوگا, کل کوئی اور ہوگا, کل کوئی اور ہوگا, ہم بھی نہیں رہیں گے. اس کا سوچو آخرت کا. اب یہ 3 ساتھیوں میں سے 2 ساتھی مال اور اولاد, پوری زندگی کی دوڑ دھوپ, پوری زندگی کی محنتیں, کوششیں, سب کچھ عقل مندی اپنے شور سے سب کچھ ان 2 ساتھیوں کے لیے لگائے, اور وہ ساتھی تو ایک قدم بھی چلنے کے لیے تیار نہیں مرنے کے بعد. پھر بھی ہم سمجھ نہ سکے کہ ہمارا اصل وفادار ساتھی کون سا ہے, اور ہم آج بھی عقل مندی کا فیصلہ نہ کر سکے تو ہم بہت محروم ہیں. میں اس پر قرآن کی آیتیں پڑھوں تو بہت لمبی بات ہو جائے. خیر, تیسرا ساتھی جو نیک اعمال ہے, اللہ اکبر, اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کر رہے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے. قبر میں جب مردے کو رکھ کے لوگ پلٹ جاتے ہیں, جب مردے کو تھپکی دے کر فرشتے اٹھاتے ہیں تو قبر میں اس کو ایک خوبصورت شکل نظر آتی ہے, خوبصورت شکل, جس کے گلے میں قیمتی موتیوں کا ہار ہوتا ہے. مردہ جیسے ہی متوجہ ہوتا ہے, وہ خوبصورت شکل مردے سے پوچھتی ہے اتعرفونی, کیا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ مردہ کہتا ہے لا اعرفک, میں تجھے نہیں جانتا, تو کون ہے؟ جب مردہ یہ کہتا ہے میں تجھے نہیں جانتا, تو پھر آگے سے وہ خوبصورت شکل کہتی ہیں انا عملک الصالح, میں تیرا دنیا میں کیا ہوا نیک عمل ہوں, تو نے دنیا میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا, قیامت آنے تک قبر میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. تیری قبر کی وحشت, دہشت, گھبراہٹ, اجنبیت, اکیلے پن کو میں دور کروں گا, تیرے ساتھ رہوں گا, انسیت دوں گا, سپورٹ کروں گا, تیرے ساتھ رہ کر کے تیرے غم کو دور کروں گا. اور جانتے ہو نیک اعمال والا بندہ قبر میں کس شان سے رہتا ہے. ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مردہ اس قیمتی ہار جو اس کے گلے میں ہوتا ہے اس سے ہاتھ لگاتا ہے تو وہ قیمتی ہار ٹوٹ جاتا ہے, موتی بکھر جاتے ہیں قبر میں. اب وہ مردہ ان موتیوں کو سمیٹتا ہے, جمع کرتا ہے ایک طرف. وہ کہتے ہیں نا خوشی کے لمحات جلد گزر جاتے ہیں, مصیبت کی گھڑیاں کاٹے نہیں کٹتی. تو قبر میں نیک عمل کی وجہ سے اتنی مردے کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مردہ ان موتیوں کو جمع ہی کر پائے گا ابھی, اور حکم ہوگا چلو تمہاری جنت میں جانے کی باری آ گئی. اتنا لمبا زمانہ اس کے لیے اتنا آسان کر دیا جائے گا. جو بندہ کھیت کھلیان میں سوتا ہے, تھوڑی تھوڑی دیر اس کی آنکھ کھل جاتی, اس کو لے جا کر کے کبھی اے سی میں سلا دو, صبح اٹھتا رہے رات گزر گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو چونکہ اے سی کی ٹھنڈک اس نے پہلے دیکھی نہیں تھی تو پورے رات کے 10, 12, 8 گھنٹے اسے ایسا لگا جیسے میں 1 گھنٹہ سویا ہوں. جہاں نعمتیں, راحتیں, آرام زیادہ ہوتا ہے وہاں لمبا وقت بھی کم لگتا ہے. قبر میں نیکیوں کی وجہ سے اتنی راحت اور اتنا آرام ہوگا کہ قیامت تک کا صدیوں کا زمانہ اس کے لیے اتنا آسان کر دیا جائے گا جیسے عصر کے وقت سویا تھا اور مغرب کے وقت اٹھا دیا گیا. اتنا لمبا زمانہ.
اس کے لیے اتنا آسان کر دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا، اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوں، بس خلاصہ اپنی گفتگو کا آپ کو سمجھا دوں۔ پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے لوگو، تم سے پہلے بھی لوگ اس دنیا میں تھے، کھیت کھلیان، باغات، نعمتیں، چشمے، ندی، نالے، ساری نعمتوں میں وہ پر لطف زندگی گزارتے تھے۔ کم ترکو، مگر وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ کذالک، اے میرے بندو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تمہارے علاوہ دوسرے تمہاری پراپرٹی کے وارث ہو جائیں گے، تم پر نہ آسمان روئے گا نہ زمین روئے گی، اور نہ تمہیں مہلت دی جائے گی۔ اس لیے یہ زندگی نعمت ہے اللہ کی، غنیمت سمجھو اس کو۔ جہاں مال اور اولاد والے ساتھیوں کو وقت دیتے ہو، وہاں قبر میں کام آنے والے نیک عمل والے ساتھی کو بھی وقت دینا شروع کر دو۔ اپنی مسجد میں اذان ہوتی ہیں، لبیک کہتے ہوئے مسجد پہنچو، نماز پڑھو وقت پر، پاکیزہ رہا کرو، نجاست اور جنابت کی حالت میں گھومتے نہ رہو۔ زمینیں ایسے لوگوں کے لیے بد دعائیں کرتی، پاک رہا کرو، ہو سکے تو باوضو رہا کرو۔ باوضو رہنے کی بہت برکتیں ہیں، بہت برکت ہے۔ جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سو بھی جائے تو فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اور باوضو سونے والے کی روح کو اللہ عرش کا قرب نصیب فرماتا ہے۔ باوضو رہا کرو۔ الحمدللہ بچوں کا ماحول تو دن بدن اچھا ہو رہا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی یہ بچیاں پڑھ رہی تھی، میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، اس بستی میں ہمارا آنا ہوا اور تیری بارگاہ میں منظور ہوا کہ آج یہ بچے اتنے اچھے انداز میں نعتیں پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد بھی بچوں سے آباد رہتی ہیں۔ تو آپ اس سلسلے میں تو الحمدللہ بیدار ہیں، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اساتذہ بیدار ہیں، مگر مسجد کو آباد کرنے کے حوالے سے بھی کچھ بیداری آنی چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اپنی زندگی میں کبھی کسی کا برا نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو۔ حسد، بغض، کینہ، کپٹ، یہ ساری چیزیں نکال دو دل سے۔ کسی کی ترقی کو دیکھ کر رکاوٹ نہ ڈالو، خوش رہو اور خوشی کو دیکھا کرو۔ کسی کے لیے کھیتی میں، کسی کی عزت میں، کسی کے مال میں نقصان کا ہرگز سبب نہ بننا، ورنہ بڑی کڑی گرفت ہے اس کے اوپر، بہت سخت معاملات ہیں۔ اس لیے نیک اعمال کرو۔ کورونا میں آپ نے دیکھا دھڑا دھڑ لوگ مر گئے، اس کے بعد بھی آج بھی مجھے کل مولانا شعیب رضا صاحب بتا رہے تھے کہ ہندوستان بھر میں ہر چند منٹ کے اوپر ایک موت ہوتی ہے۔ انہوں نے تو کچھ چند سیکنڈ کے حوالے سے میرے خیال سے بتایا، ہر 4 سیکنڈ پر ایک دل کا دورہ پڑتا ہے، اور ہر 4 گھنٹے میں ایک شخص مر رہا ہے ہندوستان بھر میں۔ غور کیجئے کتنی موتیں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم پھر بھی عبرت نہ پکڑیں تو ہم بہت محروم ہیں۔ اس لیے عبرت حاصل کرو۔ کھیت میں بھی جاؤ نا، آپ دوائی لگا رہے ہو یا کام کر رہے ہو، میں بھی جاتا ہوں اپنے کھیت میں کبھی کبھی، آپ اپنے پودوں کو دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا کیا معنی؟ سبحان اللہ کا معنی ہے اے میرے رب تو ہر عیب سے پاک ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھو، ہریالی کو دیکھو تو اللہ کی تعریف کرو۔
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی مولانا مسجد میں بیٹھ کر اگر جنت میں جا سکتا ہے تو کسان کی یہ ادا اگر اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے۔ وہ نیکیاں مسجد میں بیٹھ کے کر رہا ہے تو تم کھیت میں بھی تو نیکیاں کر رہے ہو، کرو۔ اب لوگوں کا حال کیا ہے؟ کھیت میں ٹریکٹر گھما رہے ہیں اور اس میں گانے بج رہے ہیں۔ خدا کے بندو کچھ تو نصیحت حاصل کرو۔ گاڑی کے اوپر نام لکھا ہے غریب نواز اور اندر گانے بج رہے ہیں، گھر کے اوپر نام لکھا ہے غریب نواز اور گھر میں گانے بج رہے ہیں۔ کچھ غور کرو، کچھ فکر کرو اپنے حوالے سے، اپنی آخرت کو سوچو، اللہ کو یاد کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا حضور آپ مجھے کوئی ایک عمل بتا دیں اور وہ عمل ایسا ہو کہ مجھے جنت میں لے جائے، بس ایک عمل بتا۔ سرکار نے فرمایا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أَن تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ سرکار نے فرمایا تو ایسا ہو جا کہ جب بھی تو دنیا سے آخرت کی طرف جائے تو تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ بس اب جانا تو ہے ہی ہے، کسی کو کھیت میں اٹک آ گیا، کسی کو وہاں آ گیا، کسی کو گاڑی چلاتے ہو، بھائی کسی بھی وقت آ جائے گا، بس اللہ کا ذکر کرو، حضور پر درود پڑھو۔ ڈرائیونگ کر رہے ہو، کھیت کھلیان میں ہو، اپنے موبائل کے اندر علماء اہل سنت کے بیانات رکھو، نعتیں رکھو، گھر کے اندر نعتیں بجاؤ، بیانات سناؤ، تاکہ گھر میں خود کا ایک ماحول بدلے۔ جس طرح یہ بچے الحمدللہ چینج ہوئے ہیں، بڑوں کے اندر بھی چینجنگ آئی ہیں الحمدللہ، اور بھی آئے اور زیادہ اللہ کے ذکر کی ہمیں برکتیں مل سکے۔ میں نے آپ کو ایسے ساتھی کے بارے میں خبر دے دی آج، جو ساتھی آپ کا ساتھ دے گا۔ کوئی کسی کورٹ کچہری کے مقدمے میں پھنسا ہوا اور کوئی آدمی کہہ دے فلاں کے پاس چلا جا، وہاں تیرا کام بن جائے گا، تو اس کا احسان مانتا ہے نہیں مانتا؟ یہ ہمارے نبی کا احسان ہے، میرا نہیں، جنہوں نے ہمیں اس ساتھی کا بتا دیا جو قبر میں کام آنے والا ہے۔ آج آپ نے سن لیا اس ساتھی کا پتہ، وہ نیک عمل ہے۔ اور نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ فرائض ادا کرو، واجبات ادا کرو، اللہ رسول کا ذکر زبانوں پر جاری رکھو۔ یوں اس طریقے سے اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سبوں کو عقیدے اور عمل صالح میں پختگی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص اور استقامت نصیب فرمائے۔ امام صاحب نے اعلان کے لیے کہا ہے کہ مسجد کی جھولی قبرستان کی جھولی گھمائی جائے گی، تو آپ حضرات سے درخواست ہیں، ایصال ثواب کی محفل میں شریک ہوئے ہیں، مرحوم سلیم بھائی اور ان کی والدہ کی ایصال ثواب کی نیت سے آپ مسجد میں اپنا ضرور حصہ ڈالیں تاکہ ایک ثواب جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔